الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم، میرے دینی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اور اسی مہینے میں اس دنیا سے رخصت بھی ہوئے. اس لیے جب یہ مہینہ آتا ہے تو ملک بھر میں اور خاص طور سے بر صغیر کے اندر اس عنوان سے جلسے بھی ہوتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، منبر و محراب سے اس عنوان سے گفتگو کی جاتی ہے. اس لیے میں نے بھی آج کے اس جمعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں. آپ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. کوئی مقرر، کوئی خطیب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کی سیرت کے کسی ایک پہلو کو شرح و بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ بیان کر دوں. اس لیے کہ آپ کی سیرت تو ایک سمندر ہے، اس سمندر سے دو چار قطرے ہی کوئی بیان کر سکتا ہے، مکمل طور پر کوئی بیان نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے: قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، قلم اشجار ہو سارے سمندر روشنائی ہو، مکمل ہو نہیں سکتی کبھی سیرت محمد کی. تو لکھنے والا چاہے دنیا کے سارے درختوں کا قلم بنا لے اور سمندروں کو سیاہی میں تبدیل کر دے اور لکھنا شروع کرے، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی. اس لیے یہ دعویٰ تو نہیں کیا جا سکتا کہ میں آپ کی سیرت کی کسی ایک پہلو کو اس جمعہ کے مختصر سے وقت میں بیان کر دوں، لیکن میں نے جو خطبے کے اندر حدیث پڑھی ہے بس اس حدیث کی تھوڑی سی تشریح کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہارے دل میں تمہاری اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے والدین اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ میری محبت نہ ہو جائے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ. اس وقت تک تم مسلمان نہیں ہو سکتے، پکے سچے مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دل کے اندر میری محبت تمہاری جان سے، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، تمہارے والدین سے، والناس اجمعین، ساری دنیا کی چیزوں سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک تم کامل مسلمان، کامل مومن نہیں ہو سکتے. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انسان کے مسلمان ہونے کے لیے، ایمان والا ہونے کے لیے، صاحب ایمان ہونے کے لیے شرط ہے. اگر آپ کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو صحیح معنی میں ہم مسلمان ہی نہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں محبت سے کیا مراد ہے؟ کیسی محبت ہونی چاہیے؟ محبت کی کئی قسمیں ہیں. ایک ماں اپنی بچے سے محبت کرتی ہے، ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے محبت کرتے ہیں. اس محبت کو محبت طبعی کہتے ہیں. ایک محبت طبعی ہے، انسان اپنی فطری طور پر اپنے بال بچے سے محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، اور اولاد کو اپنے والدین سے فطری طور پر محبت ہوتی ہے. اس کو محبت طبعی کہتے ہیں. یہ محبت انسان ہی نہیں بلکہ حیوان کے اندر بھی ہے. چرند پرند آپ دیکھ لیجئے، بکری کے بچے کو پکڑیے تو بکری میں میاتی ہے،
مرغی کے بچوں کو آپ پکڑیے تو مرغی آپ پر جھپٹتی ہے، پرندے کے بچے اٹھا لیجئے تو پرندے چہچہاتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہ احتجاج کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں اپنے بچے کو بچانے کے لیے۔ اس محبت کو محبت طبیعی کہتے ہیں۔ اور ایک محبت عقلی ہے۔ محبت عقلی یہ ہے کہ انسان ایک چیز کو دوسرے کے اوپر ترجیح دیتا ہے نفع اور نقصان کی وجہ سے۔ انسان کو مال کی محبت ہوتی ہے، مال سے محبت رکھتا ہے، اس مال کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا چاہتا ہے، لیکن جب اسے کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس مال کو دے دیتا ہے، خرچ کر دیتا ہے، کیونکہ اس کی عقل کہتی ہے کہ مال کی محبت اپنی جگہ، لیکن اگر اس محبت والے مال کو خرچ نہیں کرو گے تو بھوک سے مر جاؤ گے، اس لیے یہاں پر مال کو خرچ کرنے میں نفع ہے اور مال کو رکھنے میں نقصان۔ تو عقل کی تقاضے کی وجہ سے مال کے خرچ کرنے کو نفع بخش سمجھتا ہے، اس لیے اس مال کو وہ خرچ کرتا ہے۔ اس کو محبت عقلی کہتے ہیں۔ یا ایک آدمی بیمار ہے، اس کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، وہ اس کو رکھنا چاہتا ہے، لیکن جب بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی عقل کہتی ہے کہ اگر تم اس مال کو بچا کر رکھو گے، اپنے اوپر خرچ نہیں کرو گے تو تم چلے جاؤ گے، مال دھرا کا دھرا رہ جائے۔ اب اس آدمی کی عقل کہتی ہے کہ یہاں مال کو خرچ کرنے میں نفع ہے، دوا خریدنے میں نفع ہے۔ انسان کا جسم اگر بیمار ہو جائے، کوئی عضو ایسا ہو بیکار ہو جائے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ اسے کٹانا ہے، وہ اپنا پیسہ دے کر کے ڈاکٹر سے کٹواتا ہے، کیونکہ اس کی عقل کہتی ہے کہ اسی میں نفع ہے۔ تو عقل کی بنیاد پر ایک چیز کو دوسری چیز پر جو انسان ترجیح دیتا ہے، اس کو محبت عقلی کہتے ہیں۔ اور ایک محبت ایمانی ہے۔ محبت ایمانی یہ ہے کہ انسان دنیا کو پس پشت ڈال کر، دنیا کے نفع اور نقصان کو پس پشت ڈال کر آخرت کے نفع اور نقصان کو اختیار کر لے، اس کو محبت ایمانی کہتے ہیں۔ ایک آدمی سود لیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ سود لینے میں فائدہ ہے، اس سے مال بڑھتا ہے، لیکن ایک مسلمان جس کے دل میں ایمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور ربا کو، سود کو حرام کیا۔ اسے معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے لین دین کو حرام قرار دیا، اس سے منع فرمایا ہے۔ اب ایک طرف اس کے دل میں مال کی محبت ہے کہ اگر سود لوں گا تو مال بڑھے گا، لیکن دوسری طرف وہ سوچتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا، اگر ہم نے یہ کام کیا تو آخرت میں ہمارے گرفت ہو جائے گی، اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ سود کو بند کر دیتا ہے، سود کے کاروبار کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ ہے محبت ایمانی۔ ایک آفیسر رشوت لیتا ہے، لیکن مسلمان آفیسر یہ سوچ کر کہ رشوت حرام ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس کے دل میں رشوت کی محبت ہے، پیسے کی محبت ہے، لیکن اسے چھوڑ دیتا ہے، رشوت نہیں لیتا ہے، اس کو محبت ایمانی کہتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر جو بیان فرمایا گیا کہ انسان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، ساری دنیا سے بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو جائے، اس محبت سے مراد محبت ایمانی۔ گویا اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کسوٹی دے دی، ایک پیمائش دے دی، ہمیں ناپنے کے لیے ایک پیمانہ دے دیا کہ ہم اپنے ایمان کو ناپیں، اپنے ایمان کو پرکھیں اور اپنے ایمان کو جانچیں کہ ہم مسلمان ہے بھی یا نہیں، ہمارے دل میں ایمان ہے بھی یا نہیں، اس کے پرکھنے کا ایک ذریعہ دے دیا۔ اب آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ آپ کی زندگی کے اندر ایسے کئی موڑ آتے ہیں، کئی اوقات آتے ہیں، کئی مواقع آتے ہیں جہاں پر ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہوتی ہے، آپ کی سنت ہوتی ہے، آپ کی اطاعت ہوتی ہے، اور دوسری طرف ہماری نفسانی خواہشات ہوتی ہے، معاشرے کا خوف ہوتا ہے، لوگوں کے طانے کا خوف ہوتا ہے۔ اب ایسے وقت میں ہم اپنے ایمان کو جانچیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے ہیں
یا معاشرے کا خوف رکھتے ہیں؟ ہم اپنی خواہشات پر عمل کرنے والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والے ہیں؟ اگر آپ نے معاشرے کے خوف کو چھوڑ کر، آپ نے اپنی خواہشات کو چھوڑ کر، جذبات کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کر لیا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سینے میں ایمان ہے اور آپ مسلمان ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقین جانیے کہ آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کسوٹی دے دی ایمان کے آزمائش کی، ایمان کے جانچنے کی، کہ دیکھو اگر تمہارے دل میں ہماری سنت سے زیادہ ہے، ہمارے احکام سے زیادہ ہے، ہماری اتباع سے زیادہ ہے، دنیا کی محبت ہے، خواہشات کی محبت ہے، جذبات کی محبت ہے، لوگوں کے تانے کی محبت ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے، چونکہ میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں، میں دیکھتا ہوں، آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم النکاح ایسرہ مؤنۃ، ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنۃ و مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جو کم خرچ میں ہو اور کم پریشانی میں ہو۔ خرچ کا تو عالم یہ ہے کہ شادی شروع ہوئی تو معلوم ہوا کہ خرچ کا سلسلہ بلکہ 1 مہینہ پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، یہ شاپنگ وہ شاپنگ اتنا ہوتا، وہ تو اپنی جگہ ہے، اس کو چھوڑیے، وہ تو اپنی مرضی ہے، جو چاہے پہنے۔ لیکن لڑکے کی فرمائش ہوتی ہے کہ ہم یہ لیں گے اور وہ لیں گے، بچپن سے لے کر جوانی تک اس کے دل کے اندر جتنی آرزوؤں نے کروٹیں لی ہیں، جتنی تمنائیں اس کے دل کے اندر ہے، وہ سمجھتا ہے کہ ہم لڑکی کے باپ سے ہی ان تمناؤں کو پوری کروائیں گے۔ اب یہاں پر آپ کے جذبات ہے، آپ کے خواہشات ہے، اور ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ کی سیرت ہے کہ سادگی کے ساتھ نکاح کرو۔ اب اگر کوئی نوجوان اپنے جذبات کو دبا لیتا ہے، خواہشات کو دبا لیتا ہے، معاشرے کی فکر نہیں کرتا کہ کون کیا کہے گا، بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے، آپ کی سیرت کو ہم دیکھیں گے اور اس پر عمل کر کے سادگی کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، یقین جانیے اس کے سینے میں ایمان۔ لیکن اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ اس کے سینے میں ایمان بھی ہے یا نہیں، مسلمان بھی ہے یا نہیں۔ آپ کے گھر میں شادی ہوتی ہے، شادی کی بنیاد رکھی جاتی ہے مروے سے۔ یہ مروہ کیا ہے؟ یہ مروہ غیر مسلم بھائیوں کے، برادران وطن کی مذہبی چیز ہے، اس کے پیچھے اس کا ایک عقیدہ ہے، اس عقیدے کے تحت اس مروے کو لگایا جاتا ہے۔ لیکن ہم اپنے معاشرے کے اندر اس مروے کو لاتے ہیں، شادی کی ابتدا مروے سے کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے اور آپ کی سیرت کیا ہے کہ یہ مروہ ناجائز اور حرام چیز ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم کیوں مروہ مناتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر ہم مروہ نہیں کریں گے تو محلے کے لوگ کہیں گے ارے کیسی شادی کیا، مروہ بھی نہیں لگایا۔ آپ معاشرے کی خوف کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ کے سینے میں ایمان ہے؟ آپ مروہ صرف اس لیے لگا رہے ہیں کہ ہم جب مروے میں گئے تھے تو 10-20 دیے تھے، آج ہمارے یہاں بھی 10-20 ملے گا۔ ہمارا کیا نظریہ ہے؟ سوچئے ذرا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے 200-400 روپیہ آ جائے گا، اور کیا آئے گا؟ کیا 200-400 روپیے کی قیمت ہمارے نبی کی سیرت سے زیادہ ہے؟ ہمارے نبی کی سنت سے زیادہ ہے؟ اور حرام الگ، گناہ الگ، اور اس کے باوجود ہم اس مروے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، ہے آپ میں سے کوئی نوجوان یا کوئی عمر دراز آدمی جس کے یہاں مروے کا رسم ہوا اس نے منع کیا ہو؟ ہم منع بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا نفع ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اگر منع کریں گے تو لوگ مانیں گے نہیں۔ اگر آپ کے منع کرنے سے نہیں مانیں گے تو کیا اللہ کے یہاں آپ کی گرفت نہیں ہوگی؟ اللہ کے یہاں اس بات کی گرفت ہوگی کہ تم نے منع کیوں نہیں کیا۔ آپ منع کر دیں، مانے نہ مانے الگ بات، آپ کا کام منع کرنا ہے، ماننا نہ ماننا اس کا کام ہے، آپ تو ذمے سے بری ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کسوٹی دے دی ہے کہ آپ اپنے ایمان کو جانچ سکتے ہیں، پرکھ سکتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں یا نہیں۔ آپ شادی بیاہ کے موقع پر دیکھیے، کھانے کے موقع پر دیکھیے، کھانے کے تعلق سے بڑی گفتگو ہو چکی ہے، بس میں آپ کو اپنی ذاتی زندگی سے متعلق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں کھانے کی رسم کیا ہے؟ آپ کھانے کے لیے بیٹھیں گے، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کرتے ہیں، بائیں ہاتھ سے پینا شروع کرتے ہیں، کھڑے ہو کر کے کھانا شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے اور آپ کی سنت یہ ہے کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے کھاتے تھے۔ اب ایک طرف آپ تو فل پینٹ والے ہیں نا، جینٹل مین ہیں،
اگر بیٹھ کے کھائیں گے، زمین پر بیٹھیں گے، کہیں بیٹھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو لگتا ہے کہ پڑھا لکھا نہیں۔ ایک طرف اس بات کا خوف ہے، ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت۔ اب آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کے سینے میں اگر ایمان ہے تو نبی کی سیرت کو پکڑیے اور معاشرے کے خوف کو ختم کیجیے۔ آپ بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں کہ لوگ سمجھیں گے کہ بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے پڑھا لکھا آدمی ہے، بائیں ہاتھ سے پیتا ہے پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تہذیب بن گئی ہے، انگریزوں کی تہذیب ہے، یورپ کی تہذیب ہے بائیں ہاتھ سے پینا۔ ہم بھی بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں جان بوجھ کر کہ سامنے والا سمجھے گا کہ مہذب ہے، لیکن اگر آپ اس سامنے والے کو دکھانے کے لیے بائیں ہاتھ سے پیتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ آپ کے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور دوسری طرف معاشرے کا خوف ہے اور دوست اور یار کا خوف ہے۔ ہم بال بنواتے ہیں، سر پہ بال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے اور آپ کی سنت یہ ہے کہ یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے سر کے بال کو منڈا لیتے تھے، حج یا عمرے کے موقع پر آپ منڈاتے تھے، یا آپ رکھتے تھے تو پورے سر پر برابر بال رکھتے تھے۔ اور روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 طرح سے بال رکھتے تھے، وفرا لما جمعہ۔ کبھی آپ کا بال کان کے لو تک ہوتا تھا، کبھی گردن تک ہوتا تھا، کبھی کندھے تک ہوتا تھا۔ یہ 3 طریقہ ہے بال رکھنے کا۔ جب بھی آپ کٹواتے تو پورے بال کو برابر کٹاتے، اور جب آپ رکھتے تو پورا برابر رکھتے، اور رکھنے کی حد یہ تھی کہ کان کے لو تک یا گردن تک یا پھر کندھے تک۔ یہ 3 طریقے ہیں، لیکن آج ہم مسلمان اپنا جائزہ لیجئے، 100 میں سے شاید 1-2 آدمی ایسا رکھتا ہوگا، ہر آدمی اپنا بال کٹواتا ہے تو ادھر سے چھوٹا اور بیچ میں بڑا، اور آپ تو الگ الگ طریقے ہیں۔ ایسے طریقے کے دیکھ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ انسان بھی ہے یا جانور ہے، لگتا ہے زرافہ ہے یا کوئی اور جانور ہے جنگل کے جس کے بال ڈیزائن کے ہوا کرتے ہیں۔ اس طرح سے بال بنواتے۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بال کٹوانے کو حرام بتایا ہے، سخت وعید بتائی ہے کہ جو آدمی اپنے سر کے بال کو کہیں سے چھوٹا کہیں سے بڑا کٹائے، ایسا کٹانا حرام ہے۔ ہم مسلمان کچھ نہیں تو کم سے کم اتنا تو ضرور کرتے ہیں، کانی بنا دو بھائی، سر کا بال بیچ کا ٹھیک ہے، بیچ کا کچھ مت کرنا، بس کنارے سے کاٹ دو یا کان کو صاف کر دو۔ حرام ہے اس طرح سے بال بنوانا، لیکن آج ہم مسلمان یہی کام کرتے ہیں۔ نبی کی سیرت ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارا اپنا طریقہ ہے۔ اگر ہم بڑے بال رکھنے لگیں تو لوگ کہیں گے لوگ ملا بن گیا، لوگ مولانا بن گیا۔ اس بات کے خوف سے نہ ہم بال رکھتے ہیں نہ ہم داڑھی رکھتے ہیں، داڑھی بھی صفا چک اور بال بھی ڈیزائن۔ بتائیے ہماری زندگی میں کہاں سیرت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتا دیا کہ اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے کہ میرے سینے کے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو اس کے سمجھنے کے لیے کسوٹی یہ ہے کہ اپنے جذبات کو دیکھے، اپنے خواہشات کو دیکھے، اپنے معاشرے کو دیکھے، اپنی دنیا کے نفع اور نقصان کو دیکھے، اور دوسری طرف میری سنت کو دیکھے، میری سیرت کو دیکھے، میرے طریقے کو دیکھے۔ اگر میرا طریقہ، میری سنت اور میری سیرت کو اپنا لیتا ہے اور دنیا کے نفع نقصان کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل کے اندر صحیح معنی میں ایمان اور صحیح معنی میں مسلمان۔ صحابہ کرام کے حال کیا تھے؟ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے تھے، وہ صرف اتنا دیکھتے تھے کہ یہ کام میرے نبی نے کیا ہے یا نہیں۔ اگر نبی نے کیا ہے تو چاہے دنیا کچھ بھی کہے، ہمیں اس کام کو کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی، مسجد نبی میں آ رہے ہیں، جمعہ کا دن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، آپ تقریر کر رہے ہیں، بعض لوگ کنارے پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، کنارے والے کو کہا بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سامنے سے آ رہے ہیں، یہ مسجد میں داخل نہیں ہوئے، سڑک پر ہیں، ان کے کان میں آواز چلی گئی، وہ بیٹھ گئے۔ نماز ختم ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود، میں نے ان لوگوں سے کہا تھا بیٹھنے کے لیے جو مسجد کے کنارے کھڑے تھے، تم تو مسجد سے باہر تھے، تمہیں تو نہیں کہا تھا، تم کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال ہے کہ آپ کی آواز کان میں پڑ جائے بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ بن مسعود کا ایک قدم آگے بڑھ جائے، یہ کیا مجال ہے؟ کیا ہمارے کانوں میں یہ بات نہیں پڑتی کہ جہیز لینا دینا حرام ہے؟ کیا ہمارے کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہیں پڑی کہ تلک مانگنا حرام ہے، لیکن ہم پھر بھی مانگتے ہیں؟ سود لینا حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے، عیاری اور مکاری کرنا حرام ہے، خیانت کرنا حرام ہے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہمارے کان میں نہیں پڑے؟ ہمارے کان میں پڑے ہیں، لیکن حقیقت یہ کہ ہمارے دل میں ایمان نہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کان میں آتا ہے اور نکل جاتا ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک مشہور صحابی ہیں،
جب کسریٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں اور وہاں کھانا لگایا جاتا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، ہاتھ سے ایک لقمہ چھوٹ کر گر جاتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے کہ اگر ہاتھ سے لقمہ چھوٹ کر گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لو۔ وہ کھانے لگتے ہیں، بغل والا ان کو کہنی مارتا اور کہتا ہے کہ تم کسریٰ اور سپر پاور طاقت کے تم دربار میں موجود ہو، تم ایسے اٹھا کر کھاؤ گے تو سمجھے گا حریص ہے، تمہیں گھٹیا نگاہ سے دیکھیں گے، تمہیں ذلیل سمجھیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب فرماتے ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَٰؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، تم کیا سمجھتے ہو کہ ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میری نبی کی سنت ہے کہ لقمہ گر جائے تو اٹھا کے کھا لوں، اس لیے میں کھا رہا ہوں، چاہے دنیا مجھے ذلیل سمجھے، حقیر سمجھے، جو سمجھتا ہے سمجھتی رہے، لیکن ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں، مجھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوب۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ترجمان بن کر، ایلچی بن کر مکہ مکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، اپنے بھائی کے گھر قیام کرتے ہیں، اور صبح کے جب شرفائے مکہ، مشرکین مکہ سے جب گفتگو کرنے کے لیے نکلتے ہیں، آپ کے بدن پر احرام ہوتا ہے کیونکہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ احرام میں ایک چادر اوپر ہوتی ہے، دوسری چادر لنگی کی طرح نیچے پہنی جاتی ہے۔ آپ کا وہ جو ازار تھا، وہ جو چادر تھی، وہ ٹخنے سے اوپر اور آدھی پنڈلی تک تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے پائجامہ کو یا لنگی کو، اوپر سے پہننے والے کپڑے کو اپنے ٹخنے سے نیچے کر لے تو وہ حصہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو ٹخنا کھول کر کے پہننا چاہیے مردوں کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ آدھی پنڈلی تک پہنتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا تہبند بھی آدھی پنڈلی تک تھا۔ ان کے چچا زاد بھائی نے کہا کہ یہاں ازار کو لٹکانا، اپنے کپڑے کو نیچے لٹکا کر چلنا اور ٹخنا جھانپ کر چلنا، یہ عزت کی بات سمجھی جاتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑے ہیں، اور شرفائے مکہ کا یہ دستور ہے، اور آپ اس طرح سے چلیں گے تو لوگ آپ سے گفتگو کرنا نہیں چاہیں گے، لوگ آپ کو ذلیل سمجھیں گے، حقیر سمجھیں گے۔ میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جواب اپنے دل پر لکھنے کے قابل ہے۔ انہوں نے فرمایا لا ہاکذا ازارۃ صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، کون کس کو کیا سمجھتا ہے، میں نے تو بس اتنا دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ازار ایسا ہی رہتا ہے، اس لیے میرا تو ایسا ہی رہے گا، چاہے دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، ذلیل کرتی ہے کرتی رہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام کا عمل تھا، یہ صحابہ کرام کی زندگی تھی، لیکن آج ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ معاشرے کے خوف کی وجہ سے، ہم اپنے ارمانوں کی وجہ سے، اپنے جذبات کی وجہ سے، اپنے خواہشات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ٹھوکر مار دیتے ہیں، آپ کی سنت کو پامال کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم صاحب ایمان بھی ہیں یا نہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر اپنائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا در حقیقت آپ سے محبت کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبنی فقد اطاعنی، جو مجھ سے محبت کے دعوے کرتا ہے وہ میری اطاعت کرے۔ اور ایک جگہ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرے، وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اور فرمایا من احبنی فقد اطاعنی ومن اطاعنی کان معی فی الجنہ، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری اطاعت کرے گا، اور جو میری اطاعت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی آپ کی اطاعت کی وجہ سے ہوگی، اور آپ کی سنت پر عمل کی وجہ سے ہوگی۔ ایک بڑا مشہور واقعہ مجھے یاد آ گیا، میں وہ واقعہ بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک بڑے مشہور صحابی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سالوں تک تشریف فرما تھے، 10 سالوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کچھ مہمان آ جاتے ہیں، یہ دسترخوان بچھاتے ہیں، دسترخوان پر کچھ سالن گر جاتا ہے۔ جب سالن گر گیا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خادمہ سے کہا کہ اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دو، جلتی ہوئی تندور میں کہا ڈال دو۔ حالانکہ دسترخوان کو دھل دینا چاہیے، لیکن نہیں، آگ میں کہا ڈال دو۔ خادمہ نے اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیا۔ اب آگ میں ڈالنے کے بعد مہمانوں نے سوچا کہ اب اس میں سے دھواں اٹھے گا اور دسترخوان جل جائے گا، لیکن ہوا ایسا کہ جب دسترخوان کو نکالا گیا تو جلنے کے بجائے وہ بالکل صاف ستھرا ہو گیا۔ اب ان لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی
ان لوگوں نے سوال کیا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں اس واقعے کو بیان فرمایا۔ مثنوی رومی کے اندر لکھا ہے، قوم گفتند اے صحابی عزیز، لوگوں نے کہا کہ اے صحابی رسول، چون سو زید و منقع گشت نیز، کیا ماجرا ہے؟ آپ نے دسترخوان کو آگ میں ڈالا تو جلنے کے بجائے وہ تو صاف ستھرا ہو کر کے نکل گیا، ماجرا کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، گفت ذاکے مصطفیٰ دستو دہاں، گفت ذاکے مصطفیٰ دستو دہاں، بس بمالید اندری دستار خاں، کہا کہ یہ اس لیے نہیں جلا کہ اس دسترخوان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اپنے ہاتھ کو صاف کیا ہے اور اپنے منہ کو صاف کیا، آپ نے اپنا منہ بھی پوچھا ہے، اپنا لب مبارک پوچھا اور اپنا ہاتھ مبارک پوچھا۔ اس لیے جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگ جائے، جو چیز آپ کے جسم سے مس ہو جائے، اس کو آگ کیسے جلا سکتی ہے؟ اس لیے آگ نے نہیں جلایا۔ اب اس کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نصیحت کرتے ہیں، ہم سب کو ایک نصیحت دیتے، فرماتے ہیں، اے دل ترسند از نار و عذاب، اے دل ترسند از نار و عذاب، با چنی دستو لبو کن اختراب، چوں جماد را چنی تشریف داد، جان عاشق را چہا خواہد کشاد۔ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو جہنم کے آگ سے ڈرتے ہو اور خدا کے عذاب سے ڈرتے ہو، تو یاد رکھو اس ہاتھ اور اس ہونٹ اور اس شخصیت کے قریب ہو جاؤ، اس رسول کے قریب ہو جاؤ جس رسول کا جسم اگر کسی چیز کو چھو دے، کوئی چیز اس رسول کے قریب ہو جائے تو اس کو آگ نہیں جلاتی۔ تم بھی اس کے قریب ہو جاؤ، اس کی سنت پر عمل کر کے، اس کی سیرت پر عمل کر کے، اس کی اتباع کر کے، اس کی اطاعت کر کے اس کے قریب ہو جاؤ۔ اس لیے کہ انسان کسی چیز کے قریب ہوتا ہے اس کی اطاعت کے ذریعے سے، تو یہ حقیقی قربت ہے، اور کسی چیز کو کوئی چھو دے تو یہ ظاہری قربت ہے، اور حقیقی قربت کا مرتبہ ظاہری قربت سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ علامہ روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب ایک بے جان چیز کو اللہ کے رسول نے چھو دیا اور اللہ کے رسول کی قربت ہو گئی تو آگ نے اسے نہیں جلایا، اس میں ایسی کیفیت پیدا ہو گئی، ایسی طاقت پیدا ہو گئی، ایسی فضیلت پیدا ہو گئی۔ تو تم اگر اللہ کے رسول کی سنت کو عمل کر کے، ان کی سیرت پر چل کر، ان کی اتباع کر کے ان کی قربت حاصل کر لو گے جو حقیقی قربت ہے، تو سوچو تمہیں جہنم کی آگ کیسے جلائے۔ کہ میرے بھائیو، سنت کی یہ اہمیت ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سنت مثل سفینۃ نوح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ایسے ہی ہے جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ فرمایا، من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، جو شخص بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو کشتی پر سوار نہ ہو سکا وہ ڈوب گیا، غرق ہو گیا۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے گا وہ نجات پائے گا، جو عمل نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔